ایٹ دی ٹائم آف میرج مرد نکاح کرتے ہوئے وائف یا اس کے خاندان والوں کی طرف سے حق مہر اگر وہ زیادہ بھی ہے، ان کی یہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ کسی بھی طرح دونوں خاندانوں میں رشتہ جڑ جائے اور یہ شادی کامیاب ہو جائے، لیکن بعد میں اسے اس کا کافی نقصان ہوتا ہے۔ اب کچھ مرد اس وجہ سے بھی چپ کر جاتے ہیں کہ یہ حق مہر جو بھی لکھا جا رہا ہے یہ ہم نے دینا تو ہے نہیں، ہم طلاق نہیں دیں گے تو عورت کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے یہ ہم سے کلیم کر سکے۔ اور کچھ مرد جسٹ اس لیے چپ کر جاتے ہیں کہ دونوں خاندانوں میں رشتہ جڑ جائے اور دونوں میاں بیوی میں ایک جو نیا رشتہ جو بننے جا رہا ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اب بیسیکلی 2024 میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی تھی، 2024 SCMR پیج نمبر 142 142۔ اب اس ججمنٹ کی روشنی میں وائف جو ہے اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنا حق مہر پہلے اسے اگر اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے اوپر ملنا تھا یا طلاق کی صورت میں ملنا تھا، اب اس کے پاس یہ رائٹ بھی موجود ہے، وہ جب بھی چاہے شادی کے انٹیکٹ ہونے کے باوجود وہ اپنا حق مہر اپنے ہسبینڈ سے مانگ سکتی ہے، اور ہسبینڈ بھی یہاں پہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اپنا حق مہر جو بھی وائف کے ساتھ ایٹ دی ٹائم آف میرج سیٹ ہوا تھا وہ اسے ادا کرے۔